سوال کیا ہے؟ بریلوی، دیوبندی، بہاوی وغیرہ میں یہ کیا فرق ہے اور کون برحق ہے؟ ابھی تک ان میں فرق بھی تھا اور ابھی تک یہ مسئلہ بھی تھا کہ کون حق پر ہے کون نہیں، لیکن اس وقت ساری دنیا میں جو حالات بنے ہیں اور اس ملک میں جو صورتحال بنی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، یہاں یہ صورتحال نہیں باقی رہی ہے کہ اب ہم کسی کو بریلوی، کسی کو دیوبندی، کسی کو تبلیغی، کسی کو جماعتی، کسی کو اہل حدیث، کسی کو کچھ کہہ کر ایک دوسرے کو مطعون کریں اور فتویٰ بازی کریں۔ یہ امن کا ماحول مسلمانوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، بھائی چارگی ہونی چاہیے، اختلافات اپنی جگہ ہیں، اختلافات میں کون سا فریق کس مسئلے میں حق پر ہے، کون سا ناحق ہے، اس کے لیے دلائل موجود ہیں، لیکن ممبر و محراب سے اس طرح کی باتیں نہ میں پسند کرتا ہوں، نہ الحمدللہ میرے منہ میں ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ حق ناحق کا فیصلہ علماء کر چکے ہیں، جن کو شوق ہے وہ کتابیں پڑھیں اور مجمع عام میں اس چیز کو موضوع بحث نہ بنائیں۔ سب آپس میں بھائی بھائی، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، جماعت اسلامی ہو، اہل حدیث ہو، یہ سب بھائی بھائی، ہمارا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قرآن نے ایک موقع پر کہا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ یا رسول اللہ، آپ ان اہل کتاب سے کہیے، یہودیوں سے اور عیسائیوں سے، کہ ہمارا اختلاف مسلمانوں کا مشرکین سے بھی ہے، یہودیوں سے بھی ہے اور عیسائیوں سے بھی ہے، لیکن ایک بات سوچو کہ مشرک ہمارے ساتھ کہیں بھی نہیں جڑتے، تم ایک جگہ تو جڑتے ہو، وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ۔ ہم کہتے ہیں عبادت صرف کس کی ہوگی؟ یہودی بھی یہی کہتے ہیں، عیسائی بھی یہی کہتے ہیں، تو آؤ یہودی اور عیسائیوں ہم ایک اس کلمے پر جڑ جائیں، باقی اختلافات بعد میں دیکھیں گے، ایک نقطے پر تو جڑیں۔ کبھی کبھی ایسی صورتحال ہوتی، اس وقت ساری دنیا میں مسلمان نشانے پر ہے، اور جن لوگوں کے نشانے پر مسلمان ہیں وہ صرف ان کو اس حیثیت سے جانتے ہیں کہ یہ اذان دیتے ہیں تو ایک اذان ہے ان کی، اور ان کی مسجدیں بھی ایک ہیں، اور ان کا قرآن بھی ایک ہے، اور یہ اپنی نسبت بھی ایک نبی محمد رسول اللہ کی طرف کرتے ہیں، اور یہ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ بس اس وجہ سے یہ ہمارا نشانہ ہے، ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، دیوبندی کون ہے، بریلوی کون ہے، اہل حدیث کون ہے، جماعتی کون ہے، وغیرہ ذالی۔ اس لیے خدا کے لیے اس طرح کی باتیں نہ سوچیں، نہ کریں، نہ ایسے لوگوں کو اپنی مسجدوں میں بات کرنے کا موقع دیں جو اس طرح کے بالکل سادہ لوگ انسانوں اور مسلمانوں کے سامنے، جن کو نماز کے فرائض معلوم نہیں، وضو کا طریقہ اور غسل کا طریقہ معلوم نہیں، جن کو کلمے یاد نہیں ہیں، ایمان مفصل اور مجمل یاد نہیں ہے، جن کو ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان کو الجھا دیا یہ کافر، وہ فلاں، یہ چنا، کیا یہ کیا طریقہ؟ ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ جب انشاءاللہ کوئی ایسا نظام بنے گا، کوئی اسلامی بہار آئے گی، اس وقت حق اور ناحق کا فیصلہ خود لوگ کر دیں گے۔ ابھی تو جس کو شوق ہے اور خود وہ کسی کنفیوژن میں مبتلا ہے، کچھ تشویش ہے، کچھ خدشات ہیں، اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو وہ دو کام کرے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ دو رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے روز مانگے کہ یا اللہ، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ان جماعتوں میں سے حق پر کون ہے، جو تیرے نزدیک سب سے حق ہے، میرا دل اس کی طرف متوجہ ہے۔ ایک تو یہ کریں، دعا کریں، اور دوسرا کتابیں پڑھیں، اور کتابیں پڑھ کر فیصلہ کریں۔ کتابوں میں صاف آ گیا ہے، کچھ اختلافات ایسے ہیں جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے، ہمیشہ سے رہے ہیں، ان اختلافات پر بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ رفع دین ہے، آمین بالجہر ہے، وغیرہ ذالک، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ یہ ہے کچھ اختلافات ہیں ایمان اور کفر کے، شرک اور توحید کے، اس سلسلے میں اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو، جس عالم پر اس کو اعتماد ہو، اس عالم سے نجی طور پہ مسئلہ پوچھے، یا جس عالم پر اعتماد ہو اس کی کتاب پڑھے، تو انشاءاللہ حق واضح ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔